بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو آج قومی اسمبلی کے لیڈران تھے ان کا جو اجلاس تھا اس میں شرکت کی، اپنی تقریر کرنے کے بعد وہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ ساتھ ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا فوج شہباز شریف کو فوج نے بلوایا ہے، اور شہباز شریف جو بھی کر رہے ہیں وہ فوج کروا رہی ہے، اور کیا شہباز شریف فوج کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ صحافیوں نے جو پرائم منسٹر سے بدتمیزی کی ہے وہ کس نے ان کو کہا تھا، کسی نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا۔ اس حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے بدتمیزی کریں، تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ نے کئی موویز دیکھی ہوں گی جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاست کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کی جانیں بھی لے رہے ہیں، اور بھی کافی معاملات آپ دیکھتے ہوتے ہیں۔ تو سیاست بڑی بے رحم چیز ہے۔ اگر آپ یا میں یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو مافیاز ہیں، بیسیکلی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاست چھوڑ دیں گی، اپنا انٹرسٹ چھوڑ دیں گی، اور آپ کی اور میری خاطر 22 کروڑ پاکستانیوں کی خاطر، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی اچھائی کی خاطر وہ عمران خان کے ساتھ مل بیٹھیں گے، تو انفارچونیٹلی یہ ہماری بھول ہے۔ ایسا نہیں ہے، سیاست بہت تلخ ہے، اور اس وقت بھی ملک کے اندر صرف سیاست کی جا رہی ہے، سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اسد عمر صاحب نے ابھی ایک انٹرویو دیا، ایکسکلوسیو انٹرویو تھا آسمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ، جس میں آسمہ شیرازی صاحبہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک جج ہیں، اسد عمر ایک ملزم ہے، اور ان پر الزام یہ ہے کہ ان کے پرائم منسٹر نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی تقریر کیوں نہیں سنی، اور اسد عمر اسی طرح آج دلائل دے کر آسان الفاظ میں سمجھا رہے تھے جس طرح کل پرائم منسٹر صحافیوں کو سمجھاتے رہے ہیں۔ جو ان سے پہلا پوچھا گیا کہ جی پرائم منسٹر کیوں نہیں بیٹھے، تو اسد عمر صاحب نے بتایا کہ یہ 3 دن پہلے یہ تجویز آئی تھی اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کہ ہمیں ایک اس طرح کا اجلاس کرنا چاہیے۔ انہوں نے اجلاس بلا لیا۔ کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے کل دوپہر کو ہی کنفرم کر دیا کہ وہ اس میں آئیں گے، اس میں بیٹھیں گے، لیکن پھر یہ ہوا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو انتہائی مصروف ہیں آج کل، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہیڈ آف سٹیٹ صرف اپنے ملک کا نظام نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ WHO کے ساتھ مل کر، تمام بڑے اداروں کے ساتھ مل کر، UNO کے ساتھ مل کر وہ ایک پورا لائے عمل بنایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اس وقت ملی ہوئی ہے۔ تو پرائم منسٹر نے تو کل ٹائم دے دیا، لیکن شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کوئی کنفرمیشن نہیں کی اس اجلاس میں آنے کے لیے، اور انہوں نے کنفرمیشن کی آج 1:30 بجے دوپہر کو، یعنی 3 بجے اجلاس ہونا ہے اور 1:30 بجے کنفرمیشن آ رہی ہے کہ جناب ہم شرکت کریں گے۔ تو پرائم منسٹر کو جب انہوں نے کنفرم نہیں کیا، شہباز شریف نے بھی اور بلاول نے بھی، آج دوپہر تک، تو پھر اسد عمر صاحب کے بقول پرائم منسٹر کی کوئی اور کمٹمنٹس رکھ دی گئیں اس وقت کے لیے، اور ساتھ ایک چانس پہ رکھا گیا کہ اگر یہ پرائم منسٹر اس میں خطاب کریں گے تو خطاب کے فوراً بعد پھر وہ چلے جائیں گے، اور جو ان کی باقی کمٹمنٹس ہیں وہ اپنی پوری کریں گے۔ لیکن جب اجلاس شروع ہوا تو اسد عمر صاحب کے بقول کہ وہاں پہ کمرے میں یا جو اسکائپ پہ لوگ تھے، ساری سیاست چل رہی تھی، ہر کوئی سیاست کر رہا تھا، کوئی اپنے دل سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی اچھی اصلاح کی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی تجویز اچھی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس لیے پھر پرائم منسٹر نے اپنی جو چیزیں تھیں وہ کیں، اور پرائم منسٹر نے پھر ساتھ اعتماد میں بھی لیا سارے لیڈرز کو، ساتھ ریکویسٹ بھی کی کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا ایشو ہے، آپ سارے مل کر، ہمارے ساتھ مل کر آپ نے جو تجویز دینی ہے، جس طریقے سے والنٹیئر کرنا ہے، ہم سے کام لینا ہے، ہمیں کام دینا ہے، آپ بتائیں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر پھر اپنی کمٹمنٹس کے لیے اٹھ کے چلے گئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کو قوم کا غم، سو کالڈ قوم کا غم لندن سے لے آیا ہے، تو ان کو پھر پرائم منسٹر سے کیا، پرائم منسٹر اگر چلے گئے ہیں تو ان کے وزیر خارجہ بیٹھے ہیں، ان کے وزیر پلاننگ بیٹھے ہیں، ان کے وزیر صحت بیٹھے ہیں، ان کی وزیر اطلاعات و نشریات بیٹھے ہیں، ان کے اسپیکر بیٹھے ہیں، تو وہ اپنی گفتگو کرتے رہتے۔ آپ نے وہ مداری شریف کا وہ کلپ دیکھا ہے فنکار اعلیٰ کا، جس میں وہ کہتے ہیں
وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بیٹھے جی، اور وہ اٹھ کے اس وقت چلے گئے. ساتھ ان کے وہ بچہ یعنی اب بلاول بھٹو بالکل یعنی امیچور پالیٹکس کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا دیکھی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو میں بھی چلا جاتا ہوں واپس. پھر منتیں تلک کرنے پر شہباز شریف تو لوٹ آئے لیکن بیبی بلاول نہیں آئے، جو اب جو پرائم منسٹر کو گالیاں نکالتے ہیں کھڑے ہو کر کے پرائم منسٹر نان سیریس ہیں. اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو بھی اور شہباز شریف بھی سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر. اسد عمر صاحب نے پھر جو حوالہ دیا وہ یہ بھی تھا. عاصمہ شیرازی صاحبہ بار بار کوشچننگ کر رہی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ترجمان بھی ہیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، اور وہ پرائم منسٹر کے جو دوست ہیں اسد عمر، ان کو کہہ رہی تھیں کہ نہیں آپ یہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں بیٹھے. انہوں نے کئی دفعہ بتانے کی کوشش کی. پرائم منسٹر کے بارے میں عاصمہ شیرازی نے کہا کہ وہ بہت بڑا پبلک فگر ہوتے ہیں اور وہ باپ کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، دل بڑا کرنا چاہیے. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ یہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی احساسات کا مسئلہ ہے، یہ بیسکلی کمٹمنٹس کا مسئلہ ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، شیڈیول کا مسئلہ ہے. جو چیزیں نہیں تھیں شیڈیول میں تو وہ پھر نہیں ہو سکیں. اسد عمر صاحب نے پھر اس پہ بھی کہا کہ تفتان کے اوپر ابھی تک سیاست ہو رہی ہے، تفتان کے مسئلے پر، کہ جی ایران سے زائرین آ رہے تھے، وہ یہاں پہ علی زیدی نے چھڑوا دیے یا زلفی بخاری نے چھڑوا دیے، تو یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ زلفی بخاری اس کا قصوروار ہے. تو پرائم منسٹر کے جو یعنی کل جو تقریر پرائم منسٹر نے بھی کی، جو باتیں کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تفتان کو پولیٹیسائز نہ کریں. انہوں نے بڑے طریقے سے کل تفصیل سے بتایا تھا. آج اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ دنیا کے 190 ممالک میں اس وقت کرونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے. کیا سارے کے سارے ایرانی زائرین تھے؟ کیا 190 ممالک میں جو کرونا پھیلا ہے وہ قم سے پھیلا ہے، وہ مشہد سے پھیلا ہے، وہ تہران سے پھیلا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے یعنی ہزاروں لوگ جہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جنگل بیابان جہاں پہ آپ نے ایک یعنی پانی کا کولر لگانے کے لیے بھی آپ کو 6 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، ٹینڈر دینے پڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ نے ہزاروں بندوں کو اس جنگل بیابان میں وہاں کرنٹین اگر کرنا ہے ان کو، تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی یعنی ٹائم تو لگے گا نا. یہ تو نہیں ہے چھو منتر آپ نے ایسے کیا اور سارا ہو گیا. تو اسد عمر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو صرف نہ سیاست کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر. اسد عمر جیسا بندہ حالانکہ جو بہت کول اینڈ کام رہتے ہیں، بڑے پروڈکٹیو رہتے ہیں، لیکن آج بڑے غصے میں تھے، بڑے یعنی جذباتی ہو کے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کوئی بھی خدمت نہیں کرنا چاہتا. جو اپوزیشن والی پارٹیز ہیں وہ سارے کے سارے سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں. ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف، وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ اگر آپ دیکھیں تو سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے، اور ان کا مفاد فی الحال یہ ہے کہ پینک پھیلے، افراتفری پھیلے، سنسنی پھیلے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو جتنا گندا کیا جا سکتا ہے کیا جائے. اس کے دوست بلاول تو نہیں ہے، خیر دوست ان کے بلاول جو تنقید کر رہے ہیں، وہ اس کا مرکز بھی پرائم منسٹر کے دوست زلفی بخاری بھی ہیں، علی زیدی بھی ہیں، اور بھی جتنے لوگ ہیں، ظفر مرزا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ تھی جو سیاست. اسد عمر صاحب جس سے متنفر ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری طریقے سے اس ملک میں اس انتہائی اہم انسانی بنیادوں پر جو مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس پہ بھی سیاست کی جا رہی ہے. ساتھ آخر میں دو اہم چیزیں ہیں، دو سوالات اٹھ رہے ہیں بڑے، ہر کوئی پوچھ رہا ہے، سن بھی رہے ہیں ہم. وہ یہ ہیں کہ کیا فوج نے شہباز شریف کو بلوایا ہے اور فوج شہباز شریف سے یہ کروا رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیپٹل NO، نو. اس کا کوئی یعنی اس کی کوئی منطق نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت کے ملک کے اندر فوج اس وقت سیاست کرے اور فوج اس وقت عمران خان کو ڈاج کرنے کی کوشش کرے. پرائم منسٹر سے جب کل جید بڑے سو کالڈ صحافیوں نے بھی پوچھا کہ فیصلے کون کر رہے ہیں اور کس کا گریبان پکڑا جائے گا، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ سے پوچھ کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر جو میسج تھا کل پرائم منسٹر کی طرف سے، یہ ویسے تسلی بخش ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج کروا رہی ہے یا شہباز شریف فوج سے رابطے میں ہیں یا فوج شہباز شریف کے تھرو رابطے میں ہے، کسی سے رابطہ کروا رہی ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں جو پچھلے 1.5 سال میں بار بار سامنے آ رہی ہیں، بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. جس کا جب دل کرتا ہے وہ اٹھ کے یہ شروع کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا معاملہ کیا صورتحال ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں. پھر صحافیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے صحافی تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ یہ کریں، چڑھ دوڑیں پرائم منسٹر پہ.
تو اس کا آدھا جواب تو یس ہے کہ یہ وہ صحافی ہیں جو جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نسبتاً دوستی ہے، قربت ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ سے پہلے دن سے، یعنی میں وہ شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ باجوہ میں، جنرل باجوہ صاحب میں اور عمران خان صاحب میں کوئی ڈفرینس ایک دن کے لیے، ایک سنگل سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا. سیم پیج ہے، ملک کی سلامتی کا، ملک کی بقا کا سیم پیج ہے جو چل رہا ہے، اور ابھی بھی اس سیم پیج پر جنرل باجوہ عمران خان کے بالکل صحیح معنی میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو کا ایک دفعہ کیپشن بھی لگایا تھا کہ مغیث کا انٹرویو تھا کہ فوج عمران خان سے عشق کرتی ہے، تو میں آج بھی اپنے ان الفاظ پہ قائم ہوں کہ فوج ریسپیکٹ کرتی ہے. عشق کی لیول تک وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان مختلف ہیں ان لوگوں سے جو پہلے تھے، اور خان صاحب نے بھی یہی والی بات اس دن کی تھی جب رپورٹرز پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے. تو خان صاحب نے کہا کہ فوج اس لیے مجھے سپورٹ کرتی ہے کہ فوج کو پتہ ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. یہ جو جملہ تھا انورٹڈ کماز میں پرائم منسٹر کا، یہ ٹھیک ہے. اسی بنیاد پر یہی انفارمیشن میری ہے، اور یہی جو سورسز ہیں ہمارے سینئر اسلام آباد میں، وہ بھی راولپنڈی میں بھی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ خان صاحب کرپٹ ہیں، نہ انہوں نے ڈان لیکس کروانی ہے، نہ میمو گیٹ اسکینڈل کروانا ہے، نہ کوئی ایبرا پارٹ جیسا آپریشن ہونا ہے، نہ کوئی ڈرون آ کے آپ کے ملک میں کر جائے گا. 27 فروری کو جس نے تماشا کرنے کی کوشش کی تھی اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی لیڈرشپ میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ملک پہ الزام لگتے رہیں، اور ادھر لیڈر جو ہے وہ پسینہ پونچھتے ہوئے اسی رومال سے منہ بھی پونچھے، پسینہ بھی پونچھے، اور جسموں پہ بھی مارے، اور 3 درجن پرچیاں نکال کے بیٹھ جائے. تو عمران خان اور فوج کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک پیج پہ ہیں. تو یہ تھی آج کی امپورٹنٹ خبریں. یہ اچھی خبریں آپ کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ افراتفری نہ پھیلے، سنسنی نہ پھیلے. آپ کا یقین اس مملکت خدا داد پر قائم رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.